فرماتے ہیں اور ایک واقعہ کہ آسمان دنیا، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان دنیا تشریف لے گئے، وہاں آدم علیہ السلام کو دیکھا، اور وہاں بہت سے دسترخوان، ایک پر پاکیزہ گوشت، مگر ان کو کوئی شخص نہیں کھاتے، دوسرے کھانوں میں سڑا ہوا گوشت ہے، لوگ اس کو کھا رہے ہوتی ہیں، ان پر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے کھا رہے، جو پکے ہوئے صاف ستھرے گوشت ہے، پاکیزہ گوشت ہے، اس کو کوئی نہیں کھانے والا، جو سڑے ہوئے گوشت ہے اس کو کھا رہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ جو حلال چھوڑے اور حرام کھاتے ہیں، حلال کو چھوڑ کر حرام کھانے کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ میرے دوستوں، آج تو پوری دنیا کے اندر لوگ حرام کو حرام نہیں کہتے ہیں، اور حرام کو بھی حلال کہنے لگا، حرام کو بھی حلال کہنے لگے۔ اگر وہ حرام کام کر بھی رہے تو وہ کبھی اس کو حرام نہیں سمجھتے ہیں، اگر وہ سود کھا رہے ہیں تو وہ اس کو سود نہیں سمجھتے ہیں، اس کو نفع اور اس کو پروفٹ سمجھ رہے ہوتی ہیں۔ اگر وہ رشوت کہہ رہے ہیں تو وہ اس کو رشوت نہیں سمجھ رہے ہوتی ہیں، بلکہ وہ اس کو تحفہ اور ہدیہ سمجھ رہے ہوتی ہیں۔ اگر وہ کرپشن کر رہے ہوتی ہیں تو اس کو کرپشن نہیں سمجھتے ہیں، وہ اس کو کرپشن نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ اپنا حق سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حلال مال کو چھوڑ کر وہ حرام کھانے والے جو اللہ کے رسول نے برزخ کے اندر جو دیکھے ہیں، تو فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گزار ایسے مقام پر ہوا کہ ان کی پیٹ کو وہ اپنے کوٹھیوں جیسے اٹھتا ہے نا، ایسے قوم پر کہ ان کی پیٹ کوٹھیوں کی جیسے اٹھتا ہے، تو وہ گر پڑتا ہے۔ جب وہ کھڑے ہونے لگتا ہے وہ گر جاتا ہے، پھر وہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی کوٹھیوں کی جیسے اس کے پیٹ ہے، جب کھڑے ہونے لگتا ہے ایسے نکلا ہوا ہے، پتھروں کی جیسے، کوٹھیوں کی جیسے۔ جب وہ کھڑے ہونے لگتا ہے وہ گر جاتا ہے، پھر جب وہ کھڑے ہونے لگتا ہے وہ گر پڑتا ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ کون ہے؟ کہا کہ وہ سود خور ہے، سود کھانے والے، جو بینک کی سود کو وہ اپنا نفع سمجھ رہے ہوتی ہیں، یا لوگوں کو پیسے بیس پر دیتے ہیں یا سود پر دیتے ہیں، اور سود کی رقم کھانے والی ہے۔ پھر ایسی ایک قوم پر گزر ہوا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی لب اور ان کی ہونٹ میں سے چنگاریاں نکل رہے ہوتی ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے سوال کیا، کیا جبرائیل یہ کون شخص ہے؟ کہا کہ یہ یتیموں کا مال کھانے والے، کہ ظلمن یتیموں کا مال کھا لیتے ہیں، زبردستی اپنے بھتیجا کی مال، اپنے بھتیجیوں کی مال، یا دوسرے یتیموں کی مال کو یہ لٹ کر کھا جانے والے، یہی لوگ ہیں۔ پھر آپ کا گزر ایسی ایک عورت پر ہوا جو کہ اپنے پستانوں سے بندھے ہوئے لٹک رہی تھی۔ اللہ اکبر، کیا سزا ان کا! پھر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے سوال کیا، اے جبرائیل یہ کون عورت ہے؟ کہنے لگا جو عورت لوگوں کو جنع کرواتی ہے، جو فحش کھانا چلانے والے، اس قسم کی عورتیں ہیں، عورتوں سے جنع کراتی ہے، اس قسم کی عورتیں ہیں کہ ان کی پستانوں سے اللہ نے ان کو لٹکا کے رکھی ہے، بندھی ہوئی لٹکا کے رکھی ہوئی ہے۔ پھر آپ کی گزر ایسی ایک قوم پر ہوا جن کی پہلو کا گوشت کاٹا جاتا ہے اور انہی کو کھلایا، جس کے پہلو کا گوشت کاٹتے ہیں اور پھر انہی کو کھلائے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا اے جبرائیل علیہ السلام یہ شخص کون ہے؟ کہا کہ یہ عیب جو ہے، جو لوگ عیب چین، لوگوں کے عیب ڈھونڈ کر تلاش کرتے ہیں، لوگوں کی باتوں سے عیب نکالتے ہیں، نکال کر پھر پیش کرتا ہے۔ یہ عیب ڈھونڈتے رہتا ہے لوگوں کا کہ بھائی اس کے اندر یہ خرابی ہے، اس کے اندر یہ خرابی ہے، یہ ایسے باتیں کرتے ہیں، یہ ایسے باتیں کرتے ہیں۔ آج کل ہمارے یوٹیوب میں بھی بھائی بہت سارے باتیں ہیں، لوگ ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھائی یہ دین کی بات ہے، اور سنو تو توجہ سے سن لی جائے، لیکن اس توجہ سے سننے کی بجائے 10 غلطیاں پکڑ رہے ہوتی ہیں۔ لیکن بعض وقت ایسے بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کی زبانوں سے الٹ پلٹ الفاظ نکل کر آ جاتے ہیں، کبھی اچھے سے برا، لیکن اس کو دیکھنا چاہیے، پورے بیان کو سن کر تحقیق کر کے اس کی بات آگے قدم بڑھانا چاہیے۔ اب اسی طریقے سے کسی بندے کے بارے میں، اپنے گھر کی افراد ہے یا دوسرے افراد ہے، خاص طور پر یہ عورتوں میں بہت زیادہ ہے کہ فلاں تو ایسی، فلاں تو ایسی، فلاں تو ایسی، اس قسم کی عورتوں کی عادت ہے ہر بندے کا عیب جوئی کرنا، عیب تلاش کرنا۔
تو یہ کہا کہ یہ عائب چین ہے کہ جو لوگوں کا عائب تلاش کرتے رہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کرائی گئی تو آپ کا گزر انبیاء کرام پر ہوا، تو اسی وقت کسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا جماعت تھی اور کسی کے ساتھ بہت بڑی جماعت، اور پھر فرمایا اور بعض کی جماعت نہ آفاق کو گرے ہوئے، تو فرمانے لگا یہ کون ہے؟ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا، تو پوچھنے کے بعد کہا کہ یہ حضرت یہ یہودیوں کی جماعت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جماعت، یہ چھوٹا سا جماعت یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجمع ہیں، اور یہ جو بڑا مجمع ہے، یہ جو آفاق تک بھرے ہوئے جو جماعتیں ہیں، یہ حضرت یہ امت، یہ پہلے جو تھے یہ چھوٹا سا مجمع، یہ امت یہودی بنی اسرائیل کی امت، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت، اور چھوٹا سا جماعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت، اور جو آفاق تک گرے ہوئے جماعت ہے یہ امت محمدی ہے۔ اللہ پاک پروردگار عالم ان سے دین کی کام لیتے رہیں گے، ان سے دین کی کام لیتے رہیں گے۔ اس امت اس لیے کہ اللہ کے رسول کی بات اس دنیا کے اندر کوئی رسول اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائیں گے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جو اول النبی ہے اور آخر النبی ہے اور حاشر النبی ہے، ان کی بعد اس کائنات کے اندر کوئی نبی تشریف نہیں لائیں گے، جو رحمت للعالمین بھی ہے اور خاتم النبی ہے اور خاتم المرسلین ہے، اور اس کے اندر یقین لازمی ہے جو لوگ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی خاتم المرسلین نہیں مانتے ہیں، وہ صریح طور پر مسلمان کسی صورت میں وہ مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں، وہ یقیناً کافر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کائنات کے اندر کوئی نبی تشریف نہیں لائیں گے، یہی آخری نبی ہے۔